بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بے شک ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب خداوند قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پورے روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس پہ 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی جس کا نام حوا سلام اللہ علیہا رکھا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس آیت میں نفس واحدہ یعنی ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور اس کا جوڑا بنایا سے مراد حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید میں براہ راست پسلی کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے احادیث کی روشنی میں وضاحت کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موضوع کی تفصیل قرآن مجید اور احادیث مبارکہ دونوں میں ملتی ہے اور علماء کرام نے اس کی مختلف تفاسیر پیش کی ہیں۔ تمام مکتبہ فکر کی اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھیں جو کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئیں۔ حضرت حوا کو پسلی سے پیدا کرنے کے حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی، لہذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہر مرد مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور ہر عورت اس کی پسلی سے، اور آیا ہر مرد کی شادی اسی عورت سے ہوتی ہے جو اس کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے؟ تو اس حوالے سے فقہ کی راجح بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے، یعنی ہر انسان مٹی سے نہیں بنتا، صرف پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام ہی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ ان کی پسلی سے پہلی خاتون یعنی حوا کو پیدا کیا گیا اور باقی انسانیت آپ دونوں کی اولاد ہیں۔ دوستو، رہی بات کہ کیا مرد کی شادی اسی عورت سے ہوتی ہے جس کی پسلی سے وہ پیدا ہوتی ہے، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی عورت ہر مرد کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں اور ان باتوں کا علم اللہ ہی کو ہے۔ پیارے دوست، ایک اور بات جو ہمارے یہاں مشہور ہے وہ یہ کہ انسان کی تدفین اسی جگہ ہوتی ہے جس جگہ کی مٹی سے وہ پیدا کیا گیا ہے، تو فقہ کے نزدیک اس بات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پیارے دوستو، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات میں عورت اور بچوں کا حکم ایک رکھا، جیسے کہ باجماعت نماز کا مسئلہ، جمعے کا مسئلہ وغیرہ، تو شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، مرد کو اللہ رب العزت نے عورت پر اور اس کی اولاد پر
نگہبان مقرر فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں۔ عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، اور یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا، گویا کہ عورت رعایا اور مرد بادشاہ ہے۔ اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ رب العزت نے لازم قرار دی ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم نہیں بلکہ انصاف اور حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض محققین کے مطابق مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، بلکہ انسان کی پسلی سے کی۔ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کے کس حصے سے لائی ہوئی مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا۔ پہلی عورت حضرت حوا سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی، جس کی وہ منکوحہ کہلائی، یعنی جن کے نکاح میں آئی۔ دوستو، جہاں تک یہ سوال ہے کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی، کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا، تو اس کا جواب ہے نہیں، یہ بات بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ یاد رکھیں، انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے، یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت تھی، یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے، جیسا کہ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے، اور ہر رشتے میں مرد کے لیے ڈھال بنتی ہے، اس کا سہارا بنتی ہے۔ پیارے دوستو، انسان کی پسلیوں کے حوالے سے ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی۔ تو یاد رکھیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ لوگوں کا یہ یقین بالکل غلط ہے کہ مردوں کی ایک پسلی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی تھیں، اس لیے مردوں کی ایک پسلی عورتوں سے کم ہوتی ہے، مگر یہ سچ نہیں۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہیں، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت، لہذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے، مگر بعض حالات کے ساتھ یا اگر کوئی میڈیکلی انفٹ ہے تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ البتہ عام انسانوں کی پسلیوں کے 12 سیٹ ہوتے ہیں، یعنی 24 پسلیاں، اور مرد اور عورت کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ البتہ یہ بات صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور اس حوالے سے حدیث آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ پہلے بیان کی گئی حدیث کے علاوہ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ کسی طریقے سے بھی تمہارے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیڑھے پن کی حالت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے میں لگ گئے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ اس کے توڑنے سے مراد اسے طلاق دینا ہے۔ معلوم ہوا کہ مرد کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے عورت کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور نرمی سے ہی اپنی بات منوائے۔ سختی کرنے سے معاملات سلجھیں گے نہیں بلکہ مزید خراب ہوں گے۔ پیارے دوستو، بیان کی گئی حدیث عورت کی فطری نزاکت اور حساسیت کو بیان کرتی ہے۔ پسلی سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ عورت فطرتاً نرم، نازک اور خاص جذباتی پہلو رکھتی ہے۔ اس تشبیہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے، اور ان کے فطری مزاج کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ محدثین کے نزدیک ایک علامتی وضاحت ہے جس میں عورت کی فطرت کو بیان کیا گیا تاکہ مرد حضرات ان کی نزاکت اور جذبات کو سمجھ کر ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کریں۔ دوستو، یہاں پر پسلی کے ٹیڑھے پن کو بھی تشبیہ کے طور پر ہی بیان کیا گیا کہ عورت کے مزاج میں کجی ہے، اس لیے چاہیے کہ عورت کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جائے اس میں سختی سے اجتناب کیا جائے اور حکمت عملی کے ساتھ عورت کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کی تعلیم فرمائی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے،
اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ محبت، عزت اور احترام سے پیش آتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو کیونکہ وہ تمہارے ماتحت ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پیارے دوستو، عورت کو پسلی سے پیدا کرنے کے حوالے سے بیان کی گئی تفصیلات کے حوالے سے علماء نے چند اہم نکات بیان کیے۔ یہ نکات غور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ پسلی سے پیدا کرنا ایک علامتی تشبیہ ہے۔ اس کا مقصد عورت کی تخلیق کی جسمانی تفصیلات بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ عورت کی فطرت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے اصولوں کو وضع کرنا ہے۔ اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ پسلی انسانی جسم کا ایک نازک اور خمیدہ حصہ ہے۔ اس تشبیہ کے ذریعے سمجھایا گیا کہ عورت کی فطرت میں نزاکت، نرمی اور حساسیت ہوتی۔ مردوں کو چاہیے کہ اس فطرت کو سمجھتے ہوئے عورت کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں بھی یہ تنبیہ کی گئی کہ عورت کو زبردستی سیدھا کرنے یا اس کی فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ اس سے رشتوں میں تنازع اور خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ان روایت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ صبر، تحمل اور حکمت سے عورتوں کی رہنمائی کی جائے۔ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ پسلی انسان کے جسم میں دل اور اہم اعضاء کی حفاظت کرتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اس لیے احترام اور محبت پر مبنی تعلقات کو فروغ دیا جائے۔ ان روایت کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ عورت خاندان کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ اس کی قدر و منزلت اور اس کے ساتھ حسن سلوک خاندان اور معاشرے کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ عورت کی تخلیق کا انداز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا مظہر ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی تخلیق اور اس کا نظام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور ہمیں اس کی حکمت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ بہت سے علماء اور مفسرین نے اس حدیث کی تشریح میں اس بات پر زور دیا ہے کہ پسلی سے پیدا کرنے کا ذکر علامتی ہے۔ اس کا مقصد عورت کی فطرت اور اس کے ساتھ برتاؤ کے طریقے کو سمجھانا ہے، جبکہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو واقعی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نشان ہے، اور اس حدیث کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو یہ تعلیم دی ہے کہ عورتوں کے ساتھ احترام، محبت اور نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ پیارے دوستو، ان روایت کی روشنی میں علماء کا چند عملی نصیحتیں بیان کی ہیں۔ یہ نصیحتیں بھی قابل غور ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ نصیحتوں پر عمل کرے۔ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی فطرت کو سمجھیں اور ان کی قدر کریں، ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں۔ اگر کسی بات پر اختلاف ہو تو صبر اور تحمل سے کام لیں۔ زبردستی یا سختی سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ رشتوں میں محبت، شفقت اور احترام کو فروغ دیں، اس سے خاندان میں ہم آہنگی اور خوشحالی آتی ہے۔ عورتوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں تاکہ وہ معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکیں۔ پیارے دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام عورتوں کو بلند مقام دیتا ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ پسلی سے پیدا کرنے کی تشبیہ کے ذریعے ہمیں سبق ملتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ روایت ہمیں محبت، احترام اور حکمت کے ساتھ رشتے نبھانے کی ترغیب دیتی ہے۔ آپ کی اس بارے میں اپنی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں وہ تفصیل بتاتے ہیں جو تفسیر روح المعانی میں بیان ہوئی ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خداوند قدوس عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا،
پھر اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو سہو، اور جس جگہ جو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو اس کے قریب بھی نہ جانا، اگر گئے تو یاد رکھو تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے ستر جو ان سے چھپے تھے ان پر کھول دے۔ اس نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم فرشتے بن جاؤ یا دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کو خیر خواہی سے نیک بات سمجھانے والا ہوں، غرض یہ کہ انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جو ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھا، ان کے ستر ان پر کھل گئے، اور جب انہیں اپنی برہنگی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی تو باغ کے پتے اوپر تلے رکھ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روک دیا تھا، اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے عرض کیا، پروردگار ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور یہ کہ ایک خاص وقت تک وہاں کے سامان زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور فرمایا تم اس میں جیو گے، اس میں مرو گے، پھر اسی سے نکالے جاؤ گے۔ سورہ اعراف میں۔ پیارے دوستو، یوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا، تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے، تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم و حوا دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جرہ میں۔ دونوں بہت شرمندہ تھے، انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنی چاہے لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ روایت بتاتی کہ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی، ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 برس تھی۔ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہوا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ آپ کی موت کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یاد رہے کہ ابلیس کی وجہ سے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکلنا پڑا تھا۔ ابلیس کے آدم و حوا کو بہکانے کا ذکر سورہ طٰہٰ میں اس طرح آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کے آگے جھک جاؤ، سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا، اس نے انکار کیا۔ اس پر ہم نے کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکال کر رہے اور تم محنت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لیے اب ایسی زندگی ہے کہ نہ تو اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ برہنہ، نہ تمہارے لیے پیاس کی جلن ہے، نہ سورج کی تپش۔ لیکن پھر شیطان نے آدم کو وسوسے میں ڈالا، اس نے کہا، اے آدم، میں تجھے ہمیشگی کے درخت کا نشان دے دوں اور ایسی بادشاہی جو کبھی زائل نہ ہو۔ چنانچہ دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور دونوں کے ستر ان پر کھل گئے۔ تب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ باغ کے پتے توڑنے لگے اور ان سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے، غرض کہ آدم اپنے پروردگار کے کہنے پر نہ چلا، بس وہ بے راہ ہو گیا۔
پھر اس کے پروردگار نے اسے برگزیدہ کیا، اس پر لوٹ آیا، اس پر راہ کھول دی۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا تھا تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل چلو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوا، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس یعنی تمہاری نسل کے پاس کوئی پیام ہدایت آیا تو جو کوئی میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ تو راہ سے بے راہ ہوگا نہ دکھ میں پڑے گا۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ شیطان نے تکبر کیا اور اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوا، اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر اس سے اس کا مقام و مرتبہ لیا گیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا دشمن بن گیا، اور قیامت تک یہ اولاد آدم کا دشمن ہی رہے گا۔ یاد رہے کہ جنت میں تو آدم علیہ السلام اور حوا کو کسی چیز کی فکر نہ تھی، نہ کھانے پینے کی نہ لباس کی، لیکن جیسے ہی دنیا میں اتارے گئے تو آپ کو ہر طرح کی فکریں لاحق ہو گئیں، اور اب آپ کو اپنی محنت سے اپنی پیاس اور بھوک مٹانی تھی اور لباس کی بھی فکر کرنی تھی۔ لباس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ سورہ اعراف میں پیارے دوستو یہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کے لیے دو طرح کے لباسوں کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک لباس وہ جو انسان کو ستر چھپانے کے لیے چاہیے اور ظاہری زینت کے لیے چاہیے، اور فرمایا کہ اصل لباس تو تقوی ہے، یعنی ظاہر لباس بھی ضروری ہے لیکن تقوی کا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تقوی ہی انسان کو شیطان اور نفس کی پیروی سے بچا سکتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو شیطان کے فتنوں سے خبردار بھی فرمایا، جیسا کہ سورہ اعراف میں ارشاد ہے، اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر تمہیں اس ہی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، ان کے لباس ان پر سے اتروائے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں بے پردہ ہو جائیں، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں پر سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو شیطان سے بار بار خبردار کیا تاکہ انسان اس کے مکر و فریب سے دور رہے۔ یاد رہے کہ ابلیس انسان کا ازلی دشمن ہے اور ابد تک انسان کا دشمن رہے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھا تفصیلی تذکرہ اماں حوا کی تخلیق کے حوالے سے اور جنت میں رہنے اور جنت سے نکالے جانے کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کیوں فرمائی، یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، اللہ نے چاہا کہ میری ربوبیت اور خالقیت کا اظہار ہو، اللہ کے ارادے میں جب یہ بات آئی کہ میری عظمت کا اظہار ہو تو ضروری ہوا کہ عظمت کو پہچاننے اور اللہ کو جاننے کے لیے کوئی مخلوق ہو۔ جیسے ہی اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، خالق کے ارادے میں جو کچھ تھا قاعدوں، ضابطوں، فارمولوں اور شکل و صورت کے ساتھ عالم وجود میں آ گیا۔ عالم وجود کا نام کائنات ہے۔ کائنات ایک ایسے خاندان کا نام ہے جس میں بے شمار انواع ایک کنبے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ عظمت و ربوبیت اور خالقیت کے اظہار کے لیے ضروری تھا کہ کوئی مخلوق ایسی ہو جو حکمت کائنات کے رموز سے واقف ہو۔ واقفیت کے لیے لازم تھا کہ مخلوق ان صفات کی حامل ہو جو کائنات کی تخلیق میں کام کر رہی ہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو اپنی صفات پر تخلیق کیا اور اسے ان صفات کا علم عطا کر کے خلافت و نیابت سے سرفراز کیا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ اللہ نے جب آدم کی تخلیق کا تذکرہ فرشتوں سے کیا اور انہیں بتایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اگر آدم کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ آدم رات دن تیری عبادت کرے گا، تیری عظمت و بزرگی بیان کرے گا، تو ہم پہلے سے اس کام کے لیے موجود ہیں۔ ہم ہر لمحہ تیری حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں اور بغیر کسی حیل و حجت کے تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ اس مٹی کے پتلے سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، تو اللہ نے فرشتوں کی بات کو رد نہیں کیا اور ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، سورہ بقرہ میں۔ پیارے دوستو، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کائنات کے رموز اور فارمولوں کا علم عطا کر کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تم حکمت کائنات سے واقف ہو تو بیان کرو۔ فرشتوں نے عرض کیا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا، اور حقیقت میں علیم و حکیم آپ ہی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے اللہ کی عطا کردہ علم کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے فرمایا
میں نے نہ کہا تھا کہ تم کو کچھ کو معلوم ہے پردے آسمان زمین کے، اور معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو چھپاتے ہو۔ سورہ بقرہ میں یاد رکھیں، شرف انسان پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں گے، ان کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اور ان کی اولاد کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو پہچانے، اس کی اطاعت بندگی کرے اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن کر زندگی بسر کرے اور خود کو شیطان کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔